اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی تھی، پچھلے درس میں بات کی ہے ہم نے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن، ان سے متعلق احکام ذکر کر رہے تھے، وہ مسائل جو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں مسائل جو پیش آتے ہیں وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو آگے ہمارا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم خواتین ٹیلی ویژن پر ایک قسم کی نیم عریان حالت میں ہیں، کسی فلم میں یا کسی پروگرام میں نیم عریان یا عریان حالت میں غیر مسلم ایکٹر، تو ایسے پروگراموں کا دیکھنا جس کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے، شہوت ابھارنا، حرام میں گرنا، یہ قصدی نہیں ہے، معلومات لینی ہے، لیکن وہ جس لباس میں آئی ہوئی ہے تو وہ ایک قسم کی نیم عریان ہے۔ یا ایسے پروگرام کوئی ڈاکومنٹری چل رہی ہے جس میں عریان ہوں خواتین، تو کیا ایسے پروگرام ایسی ڈاکومنٹریز کا دیکھنا جائز ہوگا؟ ایک سوال ہمارا یہ ہے۔ اس میں نہ تو شہوت کا قصد ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، کیا ایسے پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ایسی موویز دیکھ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ خواتین عریان ہیں اور مرد اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کو شہوت چاہیے وہ نہیں ابھر رہی، تو وہ اپنی ازدواجی شہوت ابھارنے کے لیے وہ کیا ایسی عریان تصاویر یا عریان موویز وغیرہ دیکھ سکتا ہے؟ بیوی ساتھ ہے لیکن اس کی شہوت نہیں ابھر رہی مرد کی، تو کیا وہ اپنی شہوت ابھارنے کے لیے یہ دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے سوال کے دو حصے ہیں۔ سوال، کیا ٹیلی ویژن وغیرہ پر عریان یا نیم عریان غیر مسلم عورتوں کو دیکھنا جائز ہے جس کا مقصد معلومات حاصل کرنا ہے اور تفریح اور جنسی لذت حاصل نہ ہونے کا اطمینان ہے، جو جنسی لذت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، اس کو خوف بھی نہیں ہے کہ حرام میں گر جائے گا۔ یہ معلومات لینے کے لیے جیسے ڈاکومنٹری کوئی لگی ہوئی ہے تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے جس میں خواتین عریان ہوں؟ اسی طرح سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر سابق و ذکر ارادے سے نہ دیکھے، یعنی معلومات والے ارادے سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اپنی ازدواجی شہوت کو ابھارنے کے لیے دیکھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر مرد ایسی خواتین کو دیکھ رہا ہے، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، جیسے وہ معلومات لینا چاہتا تھا، نہ حرام میں گرنے کا خوف ہے نہ شہوت کا ارادہ ہے۔ اگر حرام میں گرنے کا خوف ہو یا شہوت کا ارادہ ہو پھر تو حرام ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ دونوں نہیں ہے اس کے، نہ حرام میں گرنے کا خوف ہے اور نہ ہی شہوت کا ارادہ ہے، تو اب دیکھنا کا تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ معلومات کے لیے دیکھ رہا تھا، احتیاط واجب بنا پر ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی ازدواجی شہوت کو ابھارنے کے لیے کہا جائز نہیں ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ دیکھے گا پھر وہ اسی میں پڑ گیا تو یہ ایک لت ہے جو لگ جائے گی انسان کو، جس طرح نشہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ کام ممکن نہیں رہتا چھوڑنا، اور جو پھر اس میں آگے بڑھتا گیا دینداری سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اسلام پہلے قدم پر ہی انسان کو بے راہ روی سے روکنا چاہتا ہے، اور وہ معاشرے جو اس کام میں لگ گئے ہیں یا یہی کام موویز وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہاں لوگوں میں کوئی سکون نہیں ہے،
اس لیے آپ خودکشی کی شرح کو دیکھیں تو وہیں آپ کو یورپ، امریکہ وغیرہ میں بڑی کثرت کے ساتھ خودکشی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ اگر ان کاموں میں انسان کے لیے زندگی کا سکون اور آرام اور مزہ ہوتا تو خودکشیاں کون کرتا؟ تو اس کا مطلب ہے انسان اور پست ہوتا جاتا ہے اور پست ہوتا جاتا ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر اور اس کی فکر پراگندہ اور پریشانیاں اور ٹینشن میں گرتا جاتا ہے اور نتیجے میں خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ کام اگر اچھا ہوتا تو وہ لوگ پھر خودکشیاں نہ کر رہے ہوتے۔ تو فحش مناظر، جواب، فحش مناظر چاہے وہ براہ راست ہوں یا ٹیلی ویژن پر ہوں، شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے، شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ بنا بر احتیاط واجب کسی طرح سے بھی اگرچہ بغیر شہوت کے ہو، کسی طرح سے بھی دیکھنے کو ترک کرنا واجب ہے، احتیاط واجب بنا پر نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، سوال ہے آگے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام میں گرنے کا خوف نہ ہو، شہوت کا ارادہ بھی نہ ہو اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہ ہو تو کچھ مقامات کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ شہوت کا ارادہ کیا ہوتا ہے، حرام میں گرنے کا خوف اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ آیت اللہ سید علی حسینی سستانی دامت ذلہ کے فتویٰ کے مطابق سوشل میڈیا پر لڑکے کا کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنا حرام میں مبتلا ہونے کے خطرے کی وجہ سے جائز نہیں، یہ سید کا فتویٰ ہے۔ لڑکے لڑکی کا جب حرام میں مبتلا ہونے کا خوف و خطرہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس حرام کی کچھ وضاحت فرما دیں جس میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے۔ تو اس کے جواب میں ذکر فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی مثلا ابتدا میں تو وہ شائستہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے نفسوں پر اطمینان نہیں ہے، وہ شائستہ گفتگو سے پھر چلے جاتے ہیں گپ شپ میں، اور گپ شپ جب شروع ہوئی تو اس کے بعد تو پھر آگے فعل حرام تک یقیناً پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ فعل حرام چاہے ایک دوسرے کو نظر شہوت والی نظر سے دیکھنا ہو، یا ایسی گفتگو کرنا ہو جو گفتگو جائز نہیں ہوتی، یا ایک دوسرے کو مس کرنا ہو، یا یعنی جو بھی آگے گناہ والا کام ہے، ضروری نہیں ہے کہ فعل حرام سے مراد یہاں پر زنا ہی لیا جائے، جو بھی گناہ والا کام ہے اس تک نتیجہ پہنچے گا۔ تو ان کی جو ابتدا سے گفتگو ہوئی تھی اسی نے ان کو پہنچایا ہے نا وہاں تک، تو وہی جو ابتدا والی تھی وہ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف کے ساتھ تھی، اس لیے اسی ابتدا والی پر ہی پابندی لگا دی تاکہ آگے انسان حرام میں نہ گرے۔ اور وہ بندہ جس کو اطمینان ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا، جس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں گناہ میں نہیں گر سکتا، تو اس کے لیے پھر نہ شہوت کا اس کا ارادہ ہے نہ گناہ میں گرنے کا خوف ہے، تو اس کے لیے کلام کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ جواب، ان موارد میں یعنی وہ موارد جہاں پر حرام میں گرنے کا خوف ہوتا ہے، ان موارد میں اکثر و بیشتر لڑکے لڑکی کا باہمی رابطہ شائستگی کے دائرے سے نکل جانے کا سبب بنتا ہے۔ شائستہ ہیں شروع میں، پھر شائستگی کے دائرے سے نکل جائیں گے، جس کی دوران گفتگو رعایت کرنا، شائستگی کی رعایت کرنا یا دو نامحرموں کے لیے واجب ہوتا ہے شائستگی کی رعایت کرنا، لیکن وہ شائستگی سے نکل جاتے ہیں، اور اس گپ شپ کے نتیجے میں طرفین کے شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں جو ان دیگر حرام افعال کا پیش خیمہ بنتے ہیں، حرام افعال کی ابتدا بنتے ہیں، جن کی طرفین کو ابتدا سے توقع نہیں ہوتی، ان کو شروع میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس حرام تک پہنچ جائیں گے، لیکن اپنے نفسوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ ان حرام تک پہنچ جائیں گے، اور حرام میں مبتلا ہونے کے خطرے کے ساتھ اس قسم کے تعلقات رکھنے والا رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کا خلاصہ یہ کہ جس بندے کو اطمینان ہے کہ میں حرام میں کبھی نہیں گروں گا، اس کو کلام کرنے کی اجازت ملی ہے، اور جس کو یہ اطمینان نہیں ہے تو وہ اجنبی خاتون، اجنبی لڑکی کے ساتھ کلام نہ کرے کہ نتیجہ پھر حرام تک انسان پہنچ جائے گا۔ اچھا، اب یہیں سے
آگے سوال اٹھتا ہے کہ طالب علم اسٹوڈنٹس لڑکے لڑکیاں وہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے ایک دوسرے سے میسیج چل رہے ہوتے ہیں اپنے علمی جو اپنے کورس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے امور ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال ہے، اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہا لڑکے کو تو لڑکی سے پوچھ رہا ہے یا لڑکی لڑکے سے پوچھ رہی ہے، تو اس طرح کی آپس میں گروپ میں اپنی پڑھائی کے حوالے سے سوال جواب، اور اسی میں پھر ایک دوسرے سے حال حوال بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ اس کی مزید وضاحت وہ بچے خود بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے گروپ ہوتے ہیں یونیورسٹی کے یا کالج کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے گروپ ہوتے ہیں، اور اس میں اپنے جو پیریڈ میں ہم پڑھتے ہیں اسی کا مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور اس میں ہم سب کا کبھی بھی کوئی شہوت کا قصد سے یہ والی بات گروپ میں ہم نہیں کرتے، اور ہمیں یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس طرح والی بات کرنی ہے، تو شائستگی میں جو ہے نا ہماری کلام ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے مباحثہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اس طرح میسیجز کرنا ایک دوسرے کو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی لڑکے یا لڑکی نے غلط جواب دے دیا ہے تو دوسرے اس کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں اسی گروپ میں، تو کیا یہ اس طرح کی گروپ میں شرکت کرنا لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت کا مردوں سے میل جول عورت کے نامحرم کے حوالے سے شرعی وظیفے کی مخالفت ہو رہی ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا، شرعی وظیفے کی مخالفت نہیں ہو رہی، یا مرد کے عورت کے حوالے سے شرعی وظیفے میں یہ والا گروپ میں ہونا کوتاہی کا باعث ہو، شرعی وظیفے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس میں ایسا گروپ بن گیا ہے، پہلے تو وہ تھا اپنے مباحثے کا، لیکن وہ کچھ لڑکے لڑکیوں نے اس طرح خراب کر دیا ہے کہ شرعی وظیفے کی مخالفت لازم آتی ہو، تو پھر جائز نہیں ہے اس گروپ میں میسیج کرنا، میسیج ان سے لینا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس چیز سے محفوظ ہوں، ایسا گروپ ہے، شائستہ گروپ ہے، شائستگی میں کلام کرتے ہیں، ایسی کلام نہیں کرتے کہ جو بے راہ روی کی طرف لے جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ گروپ اپنے علمی استفادہ کے لیے اس گروپ میں شرکت کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ جائز ہے، لیکن نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا آپس میں اس طرح کا کنٹیکٹ رکھنا پھر بھی یہ مکروہ شمار کیا گیا ہے، مکروہ شمار کیا گیا ہے، لیکن جب سب بات شائستگی میں ہو، علمی گفتگو کے علاوہ کچھ نہ ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے حرام میں گرنے کا، کوئی شہوت کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے گروپ جوائن کیے جا سکتے ہیں تاکہ انسان اپنا علمی استفادہ کر سکے۔ یہ اس سوال میں ایک پہلا حصہ تھا اور اس کا یہ جواب ہے۔ اسی سوال میں دوسرا حصہ ہے کہ حرام میں مبتلا ہوئے بغیر، حرام میں انسان مبتلا نہیں ہوگا اور خوف بھی نہیں ہے حرام میں گرنے کا، نہ شہوت کا ارادہ ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے۔ خواتین سے ٹیلی فون پر بات کرنا، مثلا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ان کی ٹیچر ہے، اس سے بات کر رہا ہے، کچھ باتیں پوچھنی تھی اپنے درس کے حوالے سے، اپنے سبق کے حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، تو خاتون کے ساتھ ٹیلی فون پر موبائل پر گفتگو کرنا نہ شہوت کا ارادہ ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، تو اس صورت میں کیا گفتگو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں ہم جواب یہ ہے کہ جب حرام کا ارادہ نہیں ہے، شہوت میں گرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، یہ دو باتیں ہمیشہ ان سوالوں میں یاد رکھیں، نہ شہوت کا ارادہ ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، تو بات کر سکتا ہے، اپنے جو ضرورت کی ہے بات کر سکتا ہے خاتون کے ساتھ، لیکن آگے خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بات اپنی اس لہجے میں کرے کہ اس کی شہوت ابھر پڑے، خاتون بھی شائستہ طریقے سے بات کرے، اپنی آواز کو ایسے نہ بنائے کہ جس کو سن کر جو ہے وہ
مرد کی شہوت ابھر پڑے. اسی لیے شریعت خاتون کو کہتی ہے کہ اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے. سخت لہجہ جس خاتون کا ہے اس کی بات سن کر آگے والے کی شہوت نہیں ابھرے گی. ہاں یہ ہنسنے لگ گئی آگے، ایسے الفاظ کو اپنے گلے میں بنا کر نکال رہی ہے کہ وہ سننے والے کی شہوت ابھر پڑے گی، تو یہ پھر خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اس کے لیے بھی پھر واجب ہو جائے گا کہ جب اس کو خوف ہو گیا ہے کہ حرام میں نہ گر جاؤں، وہ فوراً اپنی گال کاٹ دے اور بات کرنا ختم کر دے. اگر خاتون، اس سوال کا جواب ہے کہ خاتون کے ساتھ فون پہ بات ہو سکتی ہے یا نہیں، اگر خاتون اپنی آواز کو دلکش اور باریک اور خوبصورت بنائے جو عام طور پر سننے والے کے لیے ہیجان آور ہوتی ہے، اس کی شہوت ابھارتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. وگرنہ اگر خاتون اس طرح آواز نہیں بنا رہی اور اس کو بھی حرام میں گرنے کا نہ خوف ہے اور نہ ہی اس کا شہوت کا ارادہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، فون پہ بات کی جا سکتی ہے. آخری سوال جو ہمارا آج کے درس کا ہے کہ خواتین کسی ٹیلی ویژن کا پروگرام ان کا چل رہا ہے، ساری خواتین ہی بیٹھی ہیں، کوئی ٹاک شو ہے وغیرہ، تو وہ بات کر رہی ہیں اور پھر ہنستی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں ہنستی ہیں اور کہکے لگا رہی ہیں، اور مرد جو ہے یہاں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، تو کیا براہ راست چل رہی ہو یا براہ راست نہ ہو، تو کیا مرد کے لیے ان کا یہ ہنسنا اور ان کا کہکے لگا کے باتیں کرنا، کیا مرد اس پروگرام کو سن سکتا ہے یا مرد کے لیے سننا جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی وہی دو باتیں آئیں گی کہ اگر مرد شہوت کے ارادے سے سن رہا ہے تو پھر حرام ہے، جائز نہیں ہے. شہوت کا ارادہ نہیں ہے لیکن حرام میں گرنے کا خوف ہے تو بھی جائز نہیں ہے. اور وہ مرد جس کا نہ تو شہوت کا ارادہ ہو اور نہ ہی اس کو خوف و حرام میں گرنے کا، مطمئن ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے، تو یہ اگر وہ پروگرام سن رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ پروگرام سن سکتا ہے. جواب سوال: کیا ٹیلی ویژن پروگرام میں براہ راست یا کسی محفل میں چند خواتین بیٹھی ہوں اور وہ آپس میں کہکا لگائیں تو کیا ان کے کہکے کی آواز سننا مرد کے لیے جائز ہے؟ جواب: اجنبی عورت کی آواز سننا جائز ہے. اجنبی عورت کی آواز سننا، آوازوں پہ پابندی نہیں ہے، مرد سن سکتا ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، بشرطے کہ لذت اور شہوت کی نیت سے نہ ہو، شہوت کی نیت نہ ہو اور فعل حرام میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ نہ ہو. تو نہ حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، نہ ہی شہوت کا ارادہ ہے، تو مرد اجنبی خاتون کی آواز سن سکتا ہے. اور اجنبی خاتون جو ہے وہ اس کو بھی اس کے بولنے پر بھی پابندی نہیں ہے شریعت میں، وہ بول سکتی ہے، مرد چاہے سن رہا ہے اس کی آواز، بس ادھر سے یہ دو شرطیں ہیں مرد کی طرف سے کہ شہوت کا قصد نہیں ہے اور حرام میں بھی گرنے کا خوف نہیں ہے. ادھر سے خاتون پر ایک بات رکھی جائے گی کہ اس لہجے میں اس طرح دلکش بنا کے اپنی آواز نہ نکالے کہ جو مرد کی شہوت ابھار دے. تو یہ خاتون اس بات کا خیال رکھے، مرد ان دو باتوں کا خیال رکھے، تو یہ ایک دوسرے سے کلام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اگر ان باتوں کا خیال نہ ہو تو خاتون کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور مرد کو سننے کی اجازت نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین.